السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا، میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پہلے اور نہ آپ کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ ہے۔ بالکل یہی تاثر ایک دوسرا انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مرکز کو اور پھر حلیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار میں شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بادشاہ کی کسی قوم میں ایسی شان نہیں دیکھی جو شان محمد کی ہے، اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اب تم سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں، دو گواہیاں ہیں۔ پہلی گواہی ایک بالغ نظر جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخر تک سفر و حضر، خلوت و جلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، جس کا آپ سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انت منی و انا منک۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس جہاں دیدہ دشمن کی ہے، جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پلوٹھی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروب دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم ہوتا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے تمام بادشاہ بھی اپنے تخت و تاج کے ساتھ ہیچ نظر آتے۔ ساتھ ہی آپ کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں تھا، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام ہی اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چون چرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، شرف اور عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک بات کو اور ایک ادا کو محبت عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کو اسی کے رنگ میں رنگنے کی فکر میں کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ کے بارے میں ہم جسے
ہم سے جس اطاعت اور کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار مطالعے سے بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کسی سے محبت جب ہوتی ہے، جب بار بار ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تبھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت کو بہت ہی زیادہ بار بار اسے مطالعہ کیا جائے، سنا جائے، ہر جگہ اس کا ذکر کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت تعمیر کرنے کا جس میں کشش اور دل آویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنائے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہ شاعری ہے یا حقیقت؟ اس کا صحیح فیصلہ تو آپ یہ سیرت کے کلاسز سن کر اور اس کا مطالعہ کر کے ہی خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ من جانب محمد امانت اللہ اصلاحی۔